الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرقون خذ يدي سهل لنا أشكالنا قال الله تعالى وتبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين والصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين وہی اصل مکان ہے وہی لا مکان ہے مکان کیا شے انداز بیاں ہے خضر کیا بتائے کیا بتلائے گر ماہی کہے دریا کہاں ہے مٹا دیا میرے ساقی نے میرا عالم من و تم پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے فضل سے آج جمعہ المبارک کا بابرکت دن ہے اللہ پاک جمعہ المبارک کے بابرکت دن میں ہم سب کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو جگہ عطا فرمائے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا ہم سب کو اللہ پاک محبت عطا فرمائے آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ النور 18ویں پارے میں جس کو ذکر کیا گیا ہے آج جمعے سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ جس میں بہت سارے احکامات بالخصوص بے حیائی کے متعلق ارشاد فرمائے گئے اور اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کچھ صورتوں کے بارے میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان کا علم سیکھنا مسلمان کے لیے لازم اور ملزوم ہے ان میں سے سورۃ النساء اور سورۃ النور کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس میں فرض احکامات بیان کیے گئے ہیں تو جمعے کے دن ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے باتیں مل جاتی ہیں تو اس توسل سے انشاءاللہ آج ہم سورۃ النور سے ابتدا کریں گے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ یہ ایک سورت ہم نے اتاری ہے اور ہم نے اس کے احکامات فرض کیے ہیں۔ آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں نشانیاں رکھی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اس کی پہلی آیت سے ہی پتہ چلا کہ اس سورت کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے، اور بہت ساری اللہ پاک نے آیتیں جو نازل فرمائی ہیں اس میں نشانیوں کا ذکر ہے۔ کیوں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم دھیان کرو، نصیحت حاصل کرو، تمہیں سمجھنے کا موقع مل جائے۔ تو اس بنا پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کے جو مسائل ہیں وہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ سیکھیں۔ اور ابتدا اس سورت کی کہاں سے کی گئی؟ زنا سے، کہ زنا کرنے والا اللہ کے نزدیک کس قدر بے حیا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کس قدر ناراض ہوتا ہے۔ جس قدر ناراضگی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اس کی سزا بھی اتنی ہی متعین کی جاتی ہے۔ تو شروع میں ہی اللہ پاک نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زانیہ بدکار عورت اور جو زنا کرنے والا مرد ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک کو اللہ فرماتا مئۃ جلدہ، 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان دونوں پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فرماتا ہے جب تم ان کو سزا دینے لگو تو ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کا، انسانوں کا گروہ وہاں جمع ہو تاکہ لوگ سزا کو دیکھیں۔ یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس عورت کے اوپر زنا ثابت ہو جائے یا جس مرد کے اوپر زنا ثابت ہو جائے، گواہ بھی مل جائے یا وہ خود اقرار کر لے، 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو گواہ یہ گواہی دے کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مرد یا عورت خود اقرار کر لے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے دونوں کو، کسی کو معافی نہیں، نہ مرد کو معافی ہے نہ عورت کو معافی ہے، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ یہ سزا اس لیے مقرر کی گئی تاکہ آئندہ بندہ گناہ سے بچے، آئندہ بندہ زنا کاری سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا کہ زنا سے بچتے تھے ایک بات، اور دوسری بات اگر کسی سے یہ گناہ ہو جاتا، بہت ساری روایات موجود ہیں، اگر گناہ ہوتا تو فوراً وہ اس بات پر خائف ہوتا کہ اگر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا اس کے بعد خلفائے راشدین کا جو نظام تھا ان کے پاس جا کر اگر اقرار نہیں کروں گا، مجھے سزا دنیا میں نہیں ملے گی، تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سزا برداشت نہیں کر سکوں گا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں جاتے، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہو جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر کہتے یا رسول اللہ ہم سے یہ زنا ہوا ہے، اب ہمارے لیے سزا کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو سزا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ سزا مقرر اس لیے فرمائی تاکہ بندہ گناہ سے بچے۔ اور پھر جو دوسری صورت ارشاد فرمائی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب سزا دی جا رہی ہو تو کچھ لوگ ضرور جمع ہوں تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس گناہ سے بچیں گے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک۔
بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت کے ساتھ یا مشرکہ سے، اور جو بدکار عورت ہے وہ نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والے سے یا مشرک سے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کام ایمان والوں کے لیے حرام ہے۔ یہ آیت کریمہ میں اللہ پاک تو یہ فرما رہا ہے کہ جس نے زنا کیا ہو وہ زنا کرنے والی ہی سے نکاح کرے، اور عورت بھی اگر زانیہ ہو تو پھر وہ اسی سے نکاح کرے کہ جس نے زنا کیا ہو یا مشرک ہو۔ لیکن یاد رکھیں یہ آیت کریمہ منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو زنا کرنے والا ہے وہ اسی طرح کی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم جس سے چاہو نکاح کرو، چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ مسلمان، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، اور وہ لوگ جو تہمت لگائے پارسا عورتوں پر، پارسا عورت پر تہمت لگائے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر ان کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہ ہو، فجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، پھر فرمایا جو جھوٹا دعویٰ کرے کہ فلاں عورت نے بدکاری کی ہے، اس کے پاس کوئی گناہ، اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو، اللہ فرماتا ہے پھر اس کو 80 کوڑے مارو کہ اس نے ایک پارسا عورت کے اوپر الزام لگایا ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی جو الزام لگانے والے ہیں یہی فاسق ہیں۔ پھر فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیات بینات جو ابھی ہم نے سماعت کی ہیں، اس میں کسی کے اوپر الزام لگانے کا بیان کیا گیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ایک دوسرے پر بڑے الزام لگا دیتے ہیں۔ یہاں پر باہر اب کبھی کبھی عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزام لگا رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ جو الزام لگائے کسی عورت کے اوپر وہ نیک ہو، اس کا الزام ثابت نہ ہو، گواہ نہ بلا سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ آئندہ کسی پر الزام نہ لگائے۔ لیکن عجیب و غریب بات، ہم کسی پر الزام لگا دیتے ہیں چوری کا، کسی پر الزام لگا دیتے ہیں زنا کا، کسی کو بے حیا کہہ دیتے ہیں، بے شرم کہہ دیتے ہیں، ہماری زبان رکتی نہیں ہے۔ وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے اسلامی شعار کے مطابق، اسلامی احکام کے مطابق ہماری تربیت نہیں کی ہوتی، بچپن ایسے گزر گیا، جوانی مستانی میں گزری، اس طرح وقت گزرتا جاتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر گالم گلوچ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے پہ الزام بھی لگتا ہے، اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے فرما دیا کہ جو کسی پارسا عورت کے اوپر الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں تاکہ آئندہ وہ اس طرح کا الزام نہ لگائے۔ لیکن اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، پھر اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جو اگلی آیات بینات میں اللہ کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، یہ جو ابھی آیات سنیں گے یا یہ میاں بیوی کے متعلق بیان کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہو یا ہو بھی سکتا ہے یا کسی سے آپ نے سنا ہو۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، اور وہ جو اپنی عورت پر تہمت لگائے، عیب لگائے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی نہ ہو اپنے علاوہ، تو اللہ فرماتا ہے فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، تو ایسے مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ گواہی دے خود 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کیا گواہی دے کہ میں سچا ہوں، 4 مرتبہ گواہی دے، وَالْخَامِسَةُ
من الکاذبین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ پھر فرمایا وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادت باللہ، اور عورت یوں سزا سے ٹل جائے گی کیسے کہ وہ بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا نام لے کے گواہی دیتی ہوں 4 مرتبہ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ کہ یہ مرد جو میرا شوہر ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میرا مرد یعنی شوہر سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، شرعی مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں ہونا چاہیے، میاں بیوی کے لیے لازم ہے۔ میں نے ابتدا میں جو اس سورت کی پہلی آیت تھی اس میں اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ سورت ایسی ہے کہ اس کے اندر فرائض مسائل بیان کیے گئے ہیں اور مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ ان مسائل کو سیکھے۔ اگر مثال کے طور پر کسی مرد نے اپنی عورت کو کسی مرد کے پاس دیکھ لیا کہ وہ واقعی بدکاری کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ پہلے یہ تھا کہ گواہ ضروری تھے، پہلے حکم یہی تھا، لیکن ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی عورت کو کسی اور مرد کے پاس دیکھا ہے لیکن میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار کرو۔ تو اللہ پاک نے یہ آیات بینات نازل فرمائی کہ اگر تم اپنی عورت کو کسی مرد کے پاس دیکھ لو تو پھر تم پر یہ لازم ہے کہ تم 4 مرتبہ اللہ کا نام لے کر یہ گواہی دو کہ میں اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی عورت کو کسی اور کے پاس دیکھا ہے۔ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ غلط کام کرتے دیکھا ہے۔ 4 مرتبہ یہ گواہی دے، اور 5ویں مرتبہ اس کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ یہ 5 باتیں مرد نے کہہ لی، پھر اس کے بعد عورت کو کھڑا کیا جائے گا، عورت کو کھڑا کر کے یہ کہا جائے گا اب تم گواہی دو۔ اب عورت کے اوپر 4 مرتبہ گواہی دینا ضروری ہوگا۔ وہ یہ گواہی دے گی کہ میں اللہ کا نام لے کر یہ گواہی دیتی ہوں کہ جو میرا شوہر یعنی مرد بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہے گی۔ تو پھر یوں 4 مرتبہ کہنے کے بعد پھر 5ویں مرتبہ جو اللہ کا حکم ہے وہ یہ 5ویں مرتبہ عورت کہے گی کہ اگر میرا مرد سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ تو یوں کہہ کے پھر اگر قاضی چاہے گا تو دونوں کو جدا کر دیں، دونوں الگ ہو جائیں اور دونوں کو طلاق ہو جائے، تو یہ بات کا معاملہ ہے۔ لیکن ان آیات بینات کے اندر ابتدا سے لے کے یہاں تک جو میں نے ابھی آیات سنائی، ان میں زنا کی انتہا کی مذمت بیان کی گئی۔ زانی مرد اور زانی عورت کے لیے 100 کوڑے مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ تو غیر شادی شدہ کے لیے، لیکن حدیث پاک میں کئی احادیث سے ثابت ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں گے تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی ان کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ آپ اندازہ کرتے ہیں یہ سزائیں کیوں مقرر کی گئی اسلام میں؟ آپ دیکھ نہیں رہے کہ پوری دنیا کے اندر بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، بے حیائی کا طوفان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 یہودی آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تم ہے یہودی ہو، جاؤ اپنے بڑے علماء کو بلا کے لاؤ۔ یہودی اپنے 2 بڑے علماء کو لے کے آئے، حضور نے فرمایا صحیح بتانا تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے زنا کی سزا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہماری کتاب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لیں اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، اور کئی لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آئندہ کوئی ہمت نہ کرے اس گناہ کو کرنے کی۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ بدکاری عام اس لیے ہے، کسی کو سزا نہیں ملتی، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پوچھنے والا کیا ہوگا؟ آج ہماری دنیا کے اندر بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر NGOs کام کر رہے ہیں،
مرد اور عورت کو برابری دینے کے لیے. حالانکہ مرد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ باہر نکل کر کمائی کرے، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہے. لیکن برابری دے کر کیا کیا جا رہا ہے؟ ابھی چند دن پہلے اس سال جو 14 فروری ویلنٹائن ڈے منایا گیا، یو کے انگلینڈ کے ایک سکول کی داستان، ایک سکول کے اندر ویلنٹائن ڈے میں جو بے حیائی ہوئی، 39 بچے جن کی عمر 10 سے 12 سال کے قریب تھی، 39 بچے، انہوں نے جب بدفعلی کی تو 10 سے 12 سال کی لڑکیاں 39 ایک سکول کے اندر حاملہ ہوئی. ایک سکول کی بات اب اندازہ کر لیں، ایک سکول کے اندر یہ حال ہے تو اس ملک کے اندر کئی سکول ہوں گے. ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، بے حیائی کو نہیں روکا جا رہا، بے شرمی کو نہیں روکا جا رہا، تو وہ اس کی سمت موڑ کر ہمارے اسلامی ممالک کی جانب لے آنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پر بھی یہی حال ہو. اللہ معاف کرے کہ یہاں پر بھی اگر یہ حال ہو گیا، ہمارے نوجوان ویسے محفوظ نہیں ہے بے حیائی سے، تو پھر کون پوچھے گا؟ والدین تو آج اپنے بیٹے سے اگر کوئی کہتے ہیں کہ فلاں کام کیوں کیا، تو بیٹے آگے سے باتیں سناتے ہیں. تو اگر یہ ہوا اس قدر آ گئی بے حیائی کی، تو پھر کیسے کون پوچھے گا، کون سوال کرے گا، کون انگلی اٹھائے گا اپنی اولاد کے اوپر؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اولاد کہے گی، پہلے کہتی ہے کہ اپنے والدین کو تمہیں کیا پتا تو ہمیں ایسا نہ پوچھو. لیکن یہ زنا اس قدر بدکاری والا کام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، صحابہ کی سیرت سے، اولیاء کرام کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ویسے بندہ اور گناہ کرے نا، وہ دل کی کالک ہوتی ہے اور وہ دور ہو سکتی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، معافی مانگنے سے. لیکن جو زنا کر لیتا ہے وہ چہرے کی کالک ہوتی ہے. اور یہ دور کیسے ہوتی ہے؟ جب تک بندہ توبہ نہ کرے نا سچے دل سے. یاد رکھیے گا، ہماری اولاد ہے، آگے نسل در نسل چلے گا معاملہ. تو اس طرح پھر یہ نہ ہو کہ قرض تو نہیں کہیں گے لیکن سمجھانے کے لیے یہ نہ ہو کہ قرض چکانا پڑ جائے. تو اس لیے آج ہم بچیں گے تو کل ہماری نسل سے باحیا لوگ پیدا ہوں گے. وہ ایک بات مجھے بڑی یاد آ رہی ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا پارسا انسان تھا، بڑا نیک تھا، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو یہ داستان. وہ بیمار ہو گیا، بڑی طویل بیماری ہوئی، گھر میں بھوک پیاس کی شدت تھی، کھانا پینا ختم ہو گیا. جوان بیٹی نے کہا، ابا جان، چھوٹے چھوٹے میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھوکے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں باہر جا کر جاؤں اور جا کر کچھ نہ کچھ کما کے لاؤں. باپ مسکرایا، باپ نے سمجھایا، کہا کیسے گزارا ہوگا، آپ تو بیمار ہیں، بچے مر جائیں گے. اب بیٹی بڑی تیار ہوئی، بناؤ سنگار کیا، گھر سے نکلتی ہے، ہر ایک کے پاس جاتی ہے، جا کر کہتی ہے کہ مجھے کچھ دے دو، جو کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کر دو. آفر دی اس نے. ایک کے پاس گئی، اس نے انکار کیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، حتیٰ کہ ایک تاجر تھا، اس کے پاس جب گئی تو اس نے پوچھا تو بیٹی کس کی ہے؟ اس نے کہا میں فلاں کی بیٹی ہوں. اس نے کہا یہاں سے چلی جا. شام ہو گئی، گھر پہ آئی، باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا والد محترم کسی شخص نے میری جانب آنکھ اٹھا کر ہی دیکھا، بری نظر سے ہی دیکھا، سب نے کہا یہاں سے چلی جاؤ. باپ مسکرایا، باپ نے کہا بیٹا تیری جانب کیوں کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا، بے حیائی سے کیوں نظر کرتا؟ تیرے باپ نے آج تک کسی کو بے حیائی کی نظر سے دیکھا نہیں. جب باپ نے دیکھا نہیں ہے تو آگے اثر تو ہوگا نا، آگے اثر تو ہوگا نا. تو دیکھیں نا، تو باپ نے اپنی سیرت بتائی تو اس کا اثر اولاد کے اوپر ہوا. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج کوئی روک کر دیکھے، کوئی ٹوک کر دیکھے تو کہتے ہیں یہ مولوی ہو گیا یار، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، اللہ پاک نے یہ سزائیں بیان کرنے کے بعد زانی اور زانیہ کے بارے میں، جو 100 کوڑے اور جو شادی شدہ ہو اس کے لیے رجم کے بارے میں فرمانے کے بعد فرمایا، سن لیجئے گا. آج ہم چلتے پھرتے اپنی نظر سے بدکاری کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں،
اور اس کے علاوہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اے میرے بندو، اگر میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی نا، میرا فضل اور میری رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر میں توبہ قبول نہ کرتا تو تمہارے سارے پردوں کو کھول دیتا، ساری دنیا جان لیتی کہ تم کیا ہو. یہ تو اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی وجہ سے. پہلے کی امتیں تھیں، اگر کوئی باہر چوری کر کے آتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا یہ چور ہے. ماتھے پہ نہ لکھا جاتا، اس کے گھر کے دروازے کے باہر لکھا جاتا. اگر زنا کر کے آتا، اس کے گھر کے باہر دروازے پہ لکھ دیا جاتا، اس کے آنے سے پہلے یا رات کو لکھ دیا جاتا. صبح اٹھ کر لوگ جاتے، اس کے دروازے سے آگے سے گزرتے، خود بخود لوگوں کو پتہ چل جاتا اس نے آج چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، قتل کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے. لیکن دیکھیں میرے رب نے اپنے محبوب کے صدقے آج ہم خفیہ طور پر جتنے مرضی گناہ کر لیں، جتنی مرضی بدکاریاں کر لیں، اللہ پاک نے میرے اور آپ کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. لیکن ہمارے عیب چھپائے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بچتے نہیں. اس کے باوجود اپنے رب کی رحمت کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم اس کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ یار اللہ کا بڑا شکر ہے، میں عیب کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں، میرا رب اتنا کریم ہے کہ اس نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے. ہم باز نہیں آتے. آج دیکھ لیں کہ کتنا طوفان بدتمیزی ہے، کتنا طوفان بدتمیزی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا. ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے چوری کر لی، بڑی مشہور بات ہے. اتفاق سے حضور کی بارگاہ میں جب اس کا کیس آیا تو حضور نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا. انہوں نے کہا معافی دے دیں، یہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. حضور نے فرمایا اگر اس کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو اس کو میں سزا دیتا. تو دیکھیں آج بڑا جو ہوتا ہے شاہکار، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، بڑا نام ہوتا ہے، وہ قتل و غارت کر لے، زنا کاری کر لے، کچھ بھی کر لے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن ایک غریب آدمی سائیکل چوری کا الزام ہو، پولیس والے 4 گاڑیاں لے کے اس کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. انصاف نہیں ہے. جب انصاف نہیں ہے، جب سزا مقرر نہیں ہے، اسلامی ملک تو بن گیا. یہ تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام سے بنا ہے، لیکن قانون وہ ہے بھی اسلام کے مطابق، لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا. جب عمل نہیں ہوتا تو بے حیائی کرنے والے بڑے اکڑ کے بے حیائی کرتے ہیں. لیکن اگر کسی سے کوئی چھوٹے سے بندے سے گناہ ہو جائے تو اس کی تذلیل پورے شہر میں ہوتی ہے. یہ حال ہے. جو حقیقت میں بے حیا ہے وہ سر فخر کر کے چلتے ہیں، لیکن جو چھوٹی موٹی بے حیائی کر لیں اس کو لوگ طنز کر رہے ہوتے ہیں، تذلیل اس کی ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ انصاف نہیں. جب قرآن پاک نے ذکر فرما دیا کہ جو یہ گناہ کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے. مجھے بتائیں، آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، ہمارے شہر ڈسکا کے اندر اگر کوئی چور پکڑا جائے، ایک چور ہو، اگر اسلامی سزا کے مطابق اگر اس کی سزا بنتی ہو ہاتھ کاٹنے کی، مجھے بتائیں ایک شہر کے اندر اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو اپنے شہر کے اندر کسی کی جرت ہوگی آئندہ چوری کرنے کی؟ نہیں جرت ہوگی. اگر کوئی زانی پکڑا جائے یہاں شہر میں تو اس کو سرے عام وہاں کھڑے کر کے اس کو جب 100 کوڑے مارے جائیں، یا شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جائے. مجھے بتائیں اتنا بڑا شہر ہے، اتنے لوگ رہتے، کوئی جرت کرے گا آئندہ گناہ کرنے کی؟ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے کیا پکڑا گیا میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. لیکن کیا ہوتا ہے؟ سزا نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جرم کرنے والے پھرتے جاتے ہیں. اور پھر عدالتی نظام بھی ایسا عجیب و غریب، وکیل اس سے بڑھ کر، جج اس سے بڑھ کر، کہ ایک کیس سائیکل چوری میں چلتا ہے تو وہ 50 سال تک چلتا ہی رہتا ہے. قتل کا کیس ہوتا ہے 10-20 سال چل رہا ہے.